جسم میں خون کی کمی کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ ہر وقت سستی اور کاہلی کا شکار رہتے ہیں۔ جسم میں خون کی ذرات کا تعداد بھی بہت کم ہو جانا خون کی کمی کہلاتا ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ جس میں آئرن کی کمی ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی چیز کے متعلق بتانے جا رہی ہوں جس کو جسم میں خون پیدا کرنے کی مشین کہا جاتا ہے۔ ایک معمولی اور سستی چیز کے اتنے زبردست فائدے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ کشمش غذائیت اور توانائی کے خزانوں سے بھرپور ہے۔ کشمش کا استعمال اچھے سے اچھے گوشت اور اعلیٰ ترین پروٹینز اور وٹامن سی والی غذاؤں سے بھی بہتر ثابت ہوتا ہے۔ جسم میں تازہ خون پیدا کرنے کے لیے کشمش کو کتنی مقدار میں کھانا چاہیے؟ گرم اور سرد مزاج کے لوگوں کو کشمش کیسے استعمال کرنی چاہیے؟ کشمش میں بدن خود کو طاقت دینے میں ایسے حیران کن جوہر پوشیدہ ہیں جن کے سامنے بہت سی ادویات بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتیں۔ اس میں قدرتی اجزاء پائے جاتے ہیں: کیلشیم، پوٹاشیم، کاربوہائیڈریٹس، فائبر، شوگر، وٹامن بی، میگنیشیم اور اینٹی آکسیڈنٹ۔ کشمش میں موجود آئرن کی بدولت ہے جسم میں صاف خون پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آئرن نیند نہ آنے یا بے خوابی کے عرضے سے بھی نجات دیتا ہے اور نیند کو پرسکون بناتا ہے۔ کشمش میں موجود آئرن، پوٹاشیم، وٹامن بی اور اینٹی آکسیڈنٹ بلڈ پریشر کو معمول پر رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ خاص طور پر پوٹاشیم خون کی شریانوں کے تناؤ کو کم کرتا ہے اور گردوں کی پتھری کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ کشمش میں موجود میگنیشیم اور پوٹاشیم معدے کی تیزابیت میں کمی لاتے ہیں۔ معدے میں تیزابیت کی شدت بڑھنے سے جلد کے امراض، جوڑوں کے امراض، بالوں کا گرنا اور امراض قلب کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ کشمش فائبر سے بھرپور ہونے کی وجہ سے قبض کی شکایت نہیں ہوتی اور معدہ دگنا تیزی سے کام کرتا ہے۔ جن بچوں کو منہ اور حلق میں چھالے پڑ جاتے ہیں، ان کے لیے بھی کشمش نہایت مفید ہے۔ گرم مزاج افراد رات کو 8 سے 10 دانے کشمش میں بھگو کر صبح نہار منہ استعمال کریں۔ سرد مزاج افراد بغیر بھگوئے ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کمزور افراد جو جسم کو موٹا کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ نسخہ استعمال کریں۔ سبز کشمش 3 تولے، میٹھے بادام 12 عدد پانی میں بھگو کر صبح نہار منہ بادام چھیل کر دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ جسم کی کمزوری ختم ہو جائے گی، جسم موٹا ہو جائے گا، بھوک بڑھ جائے گی۔ یہ نسخہ لگاتار 1 مہینہ استعمال کریں۔ شوگر کے مریض کشمش کو استعمال احتیاط سے کریں یا اپنے معالج سے مشورہ کریں۔ جسم میں خون کی کمی دور کرنے کا ایک آسان اور مجرب نسخہ جو آپ گھر میں بآسانی تیار کر سکتے ہیں اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جسم میں خون کی کمی یا انیمیا در حقیقت جسم میں خون کے سرخ ذرات کی کمی کو کہا جاتا ہے، جو پورے جسم میں آکسیجن کی فراہمی کا کام کرتی ہیں۔ کچھ افراد کو یہ مرض پیدائشی طور پر ہوتا ہے جسے تھیلیسیمیا کہا جاتا ہے، مگر بہت سے افراد میں خون کی کمی آئرن اور وٹامن بی کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ جسم میں خون کی کمی کے چند درج ذیل علامات ہیں: سانس لینے میں مشکل، سر چکرانا، جسمانی تھکاوٹ، جلد کی رنگت کا زرد ہونا، سینے میں درد اور دل کی دھڑکن کا تیز ہونا۔ نسخے کے اجزاء: کلونجی 50 گرام، تخم کانسی 50 گرام، دیسی اجوائن 50 گرام، نوشادہ 20 گرام اور کالی مرچ 30 گرام۔ ان تمام اجزاء کو پیس کر صفوف بنا لیں۔ 2 گرام نیم گرم دودھ کے ساتھ دن میں 3 بار استعمال کرنا ہے۔ کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے بعد
جسم میں خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے مجرب اور آزمودہ نسخہ ہے۔ انشاءاللہ 15 دن میں آپ خود محسوس کریں گے کہ خون پیدا ہو رہا ہے۔ بلڈ شوگر کنٹرول میں رکھنے کے لیے 7 بہترین غذائیں۔ کچی، پکی ہوئی یا سینکی ہوئی سبزیاں آپ کے کھانوں میں رنگ ذائقہ بھر دیتی ہیں۔ آپ ان کو مختلف ڈپس، ڈریسنگ یا مختلف ذائقوں کی چٹنیوں کے ساتھ کھا سکتے ہیں۔ ہم سالسا یا اپنے سلاد میں بلسمی سرکے اور زیتون کے تیل ملا کر کھائیں۔ سبزیوں کے باریک کٹے ٹکڑے آپ کے منہ کو مصروف رکھیں گے، جبکہ آپ کا پیٹ بھی بھرا رکھیں گے۔ پالک، سرسوں اور کیل بند گوبھی کی ایک قسم، ان میں سے جو بھی مقامی طور پر دستیاب ہوں، آپ کے کھانوں میں غذائیت بھر دیتے ہیں۔ ان کو آملیٹ، سوپ یا سلاد کے ساتھ کھائیں۔ لہسن اور زیتون کے تیل سے تلنے کے بعد یہ چیزیں کافی ذائقے دار اور خستہ ہو جاتی ہیں۔ سرسوں کا ذائقہ ہمس کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے۔ عام پانی بہت زبردست ہے، مگر اس میں لیموں، نارنگی یا کھیرے اور تھوڑے بہت پودینے کے پتے ڈال کر پینے سے پورا دن آپ کا جسمانی نظام زہریلے اجزاء سے پاک رہنے کے ساتھ ساتھ یہ پانی آپ کو ٹھنڈا بھی رکھے گا۔ دار چینی اور پودینے کے پتوں کے ساتھ کولڈ ٹی بھی حیرت انگیز کمالات دکھا سکتی ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ 1 کپ خربوزے میں 15 گرام کاربوہائیڈریٹ شامل ہوتے ہیں؟ اس لیے خربوزے سے اپنا پیالہ بھریں اور مزے لے کر کھائیں۔ لوبیا اور لال لوبیا، مٹر اور مسور کی دال کو سلاد، چاٹ یا کچی سبزیوں کے ساتھ سالسا میں ملا کر کھائیں۔ اس میں مکئی کے دانے، دھنیا، پیاز اور ٹماٹر ڈال کر اور بھی ذائقے دار بنا دیں۔ فیڈ کے لحاظ سے زیتون کا تیل، مگر ناشپاتی اور فربا مچھلی کا انتخاب اچھا ہے۔ سامن مچھلی کو سینک کر سلاد پتے، رومن یا پالک کے اوپر رکھ کر پیش کریں۔ اگر آپ زیتون کا تیل ڈالنا نہیں چاہتے تو مچھلی کا تیل بھی آپ کی ڈریسنگ ہو سکتی ہے۔ پنیر، انڈے، بغیر چربی کا گوشت جیسے چکن یا 1 کپ دہی آپ کو اچھی مقدار میں پروٹین فراہم کر سکتے ہیں، جس سے آپ کا شکم سے رہتا ہے۔ پینٹ بٹر یا مونگ پھلی، مکھن لگے ہوئے سیلری یا سیب ایک ذائقے دار اور غذائیت سے بھرپور سنیک ہے۔ جب آپ پیک شدہ گوشت کھا رہے ہوں تو پیکٹ پر درج سوڈیم کی مقدار ضرور چیک کریں۔ خالی پیٹ زیتون کا تیل پینے کے 9 فوائد۔ زیتون کے تیل میں بھاری مقدار میں میکرو نیوٹریشن، فیٹی ایسڈ اور وٹامن موجود ہوتے ہیں، جو اسے ایک صحت مند غذا بناتی ہے۔ بڑی آنت کا درد۔ زیتون کے تیل میں موجود حفاظتی خلیات کینسر کے خطرے کا سبب ہونے والے خطرے کو کم کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بڑی آنت کی کارکردگی کو بہتر کرنا اور قبض سے نجات ملنا زیتون کے اہم فائدوں میں سے ایک ہے۔ اچھی جلد، بال، ناخن اور ہڈیاں۔ زیتون کا تیل جلد، ناخن اور بالوں کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ زیتون کا تیل ناخن اور بالوں کو بڑھانے میں، انہیں ملائم اور صحت مند رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ جگر صاف کرنا۔ جگر جسم کا ایک اہم جز ہے جو انسانی جسم میں ضروری عمل کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ جگر جسم کے اندرونی سسٹم کو صاف کر دیتا ہے، لیکن بعض اوقات ہمیں جگر کو بھی صاف کرنا پڑتا ہے، جو زیتون کے تیل کی مدد سے ممکن ہو سکتا ہے۔ اچھے نتیجے کے لیے 2 چمچ زیتون کا تیل لیں اور 1/3 حصہ لیموں کے جوس کا لیں اور اسے گلاس میں ملا کر پی جائیں۔ وزن کم کرنا۔ زیتون کا تیل ایک خاص اور صحت مند قسم کے فیٹی ایسڈ سے مالا مال ہوتا ہے، جو آپ کے پیٹ کو فل محسوس کرواتا ہے۔ زیتون کا تیل
گھی کا بہت اچھا متبادل ہے۔ قوت مدافعت: زیتون کے تیل میں موجود فیٹی ایسڈ کا قوت مدافعت کے مختلف عمل میں کافی اہم حصہ ہے۔ یہ ایسڈ قوت مدافعت کی کارکردگی کو بہتر کرنے میں اور بیماریوں سے محفوظ رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ سوجن کو کم کرنا: زیتون کا تیل آئبوپروفن کی طرح سوجن کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ تحقیق کے مطابق 3 سے 4 چمچ زیتون کا تیل 10% آئبوپروفن کے مقابلے میں زیادہ اثر رکھتا ہے۔ دل کو محفوظ رکھنا: کولیسٹرول 2 قسم کو ہوتے ہیں، ایک HDL اچھی قسم جو دل کو محفوظ رکھنے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے، اور دوسری LDL یعنی بری قسم جس میں HDL کی مقدار بڑھانے کے لیے زیتون کا تیل استعمال کرنا چاہیے۔ ذیابیطس کو کنٹرول: زیتون کے تیل کی مدد سے کولیسٹرول اور بلڈ گلوکوز کی سطح کم ہوتی ہے، جس کا یہ مطلب ہوا کہ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے یہ غذا کافی صحت مند ہو سکتی ہے۔ دماغ کی حفاظت کرنا: زیتون کا تیل دماغ کو 20% آکسیجن فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ زیتون کا تیل الزائمر کی بیماری سے بھی محفوظ رکھتا ہے اور یادداشت تیز کرتا ہے، جس کے نتیجے میں ڈپریشن سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔